اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد روي عن الأئمة عليهم السلام الصديق نصيب الروح والأخ نصيب الجسم. دوستو اور عزیزو، آج اس ماہ محرم کی تیسری مجلس کو خطاب فرما رہا ہوں، اور یہ فرش عزا سید الشہداء ہمارے لیے راہ نجات کا سبب ہے. یہ مجلسیں نہیں ہیں بلکہ درس گاہ امام حسین علیہ السلام ہیں. ان مجلسوں سے اگر انسان درس حاصل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے اور انسان فلاح و بہبودی کی راہ اختیار کر سکتا ہے. امام حسین مظلوم کربلا کی عزا کائنات میں ہر جگہ پہ فرش عزا بچھی ہوئی ہے. عزیزو، جس حدیث کو میں نے ذکر کیا، امام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دوست اس کے روح کے قریب ہوتا ہے. دوست سے انسان کا روح کا رشتہ ہوتا ہے اور بھائی کا رشتہ وہ جسم کا رشتہ ہوتا ہے. اسلام کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام نے اس کو تشنا چھوڑا ہو. اسلام نے از نقطۂ نظر اسلام دوست کی ایک اہمیت، ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور اسلام نے اس نقطۂ نظر کو بخوبی بیان کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کے دوست ہوں، اس کے احباب ہوں، اس کے چاہنے والے ہوں. جیسا کہ روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا، امام جعفر صادق سے روایت ہے، اکثر من اصدقاء، امام فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم کثرت کے ساتھ جو ہے اکثر من الاصدقاء فی الدنیا، تمہیں چاہیے کہ دنیا میں تم کثرت کے ساتھ اپنے دوست بناؤ. فرمایا کیوں دوست بناؤ؟ امام نے فرمایا کیونکہ فَإِنَّهُمْ يَنْفَعُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کیونکہ دوست وہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بہرہ مند اور فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. دیکھیں، دوست از نظر اسلام یہ کہتا ہے کہ کثرت کے ساتھ دوست ہوں، اور دوست جب کثرت کے ساتھ ہوں گے تو ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں دنیا میں بھی فائدہ مند ہوں گے تمہارے لیے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہوں گے. اما فی الدنیا فحوائج یقومون بہا، لیکن دنیا میں یہ فائدہ ہوگا تمہارے دوست کا جب تمہارے دوست دنیا میں ہوں گے تو تمہاری حاجتیں پوری کریں گے دنیا میں. وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ روایت کہتی ہے قالوا اہل جہنم، جہنم کے لوگ قیامت کے دن جس وقت ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کے لوگ یہ کہیں گے فما لنا
शफ़ीउन व सदीक़ुन हमीम, हमारा कोई शाफ़े नहीं है, हमारी कोई शिफाअत करने वाला नहीं है, दोस्त नहीं था, अजीज दोस्त नहीं था। तो अजीजों, दोस्त का फ़ायदा इमाम ने फरमाया कि कसरत के साथ दोस्त इख्तियार करो, कसरत के साथ दोस्त बनाओ, क्योंकि वो तुम्हारा दुनिया में भी फ़ायदा पहुंचाएंगे और तुम्हारे आखिरत में भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। दुनिया में ये फ़ायदा होगा अगर तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हारी हाजतें हैं, अगर तुम्हें किसी शय की हाजत होगी तो दोस्त तुम्हारी हाजत रवाई करेगा। और दोस्त का मतलब ये होता है कि इंसान दोस्त की हाजत रवाई करे, मुश्किल वक्त में दोस्त के बराबर में खड़ा हो। और आखिरत में ऐसा नहीं कि दोस्ती सिर्फ दुनिया तक महदूद है। इस्लाम ने दोस्ती के दायरा, दुनिया की दोस्ती अलग है, दुनिया की पेश नज़र दोस्ती अलग शय है, इस्लाम के पेश नज़र दोस्ती अलग है। दुनिया की दोस्ती, दुनिया वालों की दोस्ती दुनिया में मरने के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस्लाम ने इस दोस्ती का मर्तबा बुलंद रखा है। इस्लाम ने इस जाविये को, इस नज़रिए को इससे बुलंद तर देखा है। इस्लाम ये कहता है कि जहाँ दुनिया में दोस्त तुम्हारी हाजत रवाई करेगा, इमाम ने फरमाया वो आखिरत में भी तुम्हारी हाजत रवाई करेगा, क्योंकि क़यामत के दिन जहन्नुम के लोग ये शिकायत कर रहे होंगे, फमा लना शाफ़ीन, हमारे लिए कोई शिफाअत करने वाला नहीं है। और शिफाअत करने वाला कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा कोई दोस्त नहीं था, दोस्त सदीक़ हमीम नहीं था। अब दोस्त वो होता है जो इंसान का मददगार होता है दुनिया में और आखिरत में इंसान की शफाअत करता है। इस्लाम ने इस दोस्ती को मयार रखा कि दोस्त सिर्फ दुनिया में नहीं, दोस्ती दुनियावी भी हो और दोस्ती ऐसी हो जो आखिरत तक तुम्हारे काम आए। अब अजीज़ाने गिरामी, इसके लिए तो ये चाहिए कि साहिब किरदार दोस्त हो। ऐसा ना हो कि दोस्त इंसान को जलालत और गुमराही की तरफ ले जाए। जुमले को, दोस्ती ऐसी हो जो दुनिया में भी बहरेमंद हो और आखिरत में भी बहरेमंद हो। ऐसा ना हो कि जैसा कुरान में इरशाद फरमा रहा है, खुदा वहदहू ला शरीक कहता है कि खुदा से क़यामत के दिन कुछ लोग अपने हाथों को मल रहे होंगे और अपने हाथों को मल के कह रहे होंगे, फ़या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ए काश हमने फला साहब को दोस्त इख्तियार न किया होता, क्योंकि ये वो दोस्त हैं जो इंसान को हिदायत करके राह ज़लालत पर लेके चले गए। अल्लाह अकबर। महसूस किया आपने? तो इमाम ने क्या फरमाया कि दोस्त ऐसा हो जो दोस्त दुनिया में भी काम आए और दोस्त ऐसा हो जो आखिरत में शफाअत भी करे। ऐसा न हो कि जैसा कुरान ने कहा कि फ़या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ए काश, क़यामत के दिन कुछ लोग हाथ मल रहे होंगे कि ए काश हमने फला को खलील न बनाया होता, फला को अपना दोस्त न बनाया होता। अजीज़ों, याद रहे कि दोस्ती के लिए शर्त है कि दोस्त साहिब किरदार हो, दोस्त दीन का पाबंद हो। अब ऐसा दोस्त कहाँ से लाएं कि जो साहिब किरदार हो, ऐसा दोस्त हो वो से मिलेंगे, अहले बैत के पैरोकार होगा तो क़यामत के दिन शाफ़े महशर भी होगा, जहाँ रसूल शफाअत करेंगे, जहाँ हुसैन शफाअत करेंगे, जहाँ अहले बैत शफाअत करेंगे, वहाँ बेहतरीन दोस्त भी इंसान की शफाअत करेंगे। महसूस किया आपने? क्योंकि एक दोस्त का जिक्र करना है। फिर अज़ीज़ान गिरामी, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम ने फरमाया ला यकूनु सदीक़ुन हत्ता, इमाम ने फरमाया ला यकूनु सदीक़ुन सदीक़ा, दोस्त हो नहीं सकता हत्ता यहफ़ज़, दोस्त वो होता है, इमाम ने फरमाया यहफ़ज़ फ़ी नक़बतिही व ग़ैबतिही व वफ़ातिही। इमाम ने फरमाया कि दोस्त, मौलाए मुत्तक़ियान फरमाते हैं कि दोस्त हो नहीं सकता जब तक कि उसके अंदर ये शय न पाई जाए कि वो जिस वक्त
تم پریشان حال ہو، تم مصیبت میں ہو تو تمہارے نہ آئے، اور جس وقت تم غائب ہو تو اسے چاہیے کہ دوست تمہاری غیبت میں تمہاری حفاظت کر رہا ہو۔ عزیزو، اور پھر فرمایا اور کہ موت کے بعد بھی تمہارے کام آئے۔ عزیزو، گفتگو کو کیونکہ مختصر سا وقت میں گفتگو کو تمام کرنا ہے، تو دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کی موت کے وقت، موت کے بعد بھی کام آئے، اور دوست، بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کی غیبت جب وہ غائب ہو جائے تو اس کی حفاظت کرتا ہو، اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں انسان کے کام آئے۔ اب صاحب کردار دوست ہونا ضروری ہے کہ جو غیبت میں اور مصیبت میں اور موت کے بعد کام آئے۔ اب عزیزو، ایک دوست کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ گفتگو ایک دوست سے مل جائے۔ ایک حسین کے دوست کا ذکر کرنا ہے۔ کون ہے حسین کا دوست؟ حسین کے دوست کا نام ہے حبیب بن مظاہر۔ اللہ اکبر! ایسا دوست نہ حبیب کو کبھی ملا ہو کہ جو شافع محشر ہیں، حسین شفاعت کریں گے، اور حسین حبیب کے دوست ہیں۔ منزلت پہچانی حبیب کی، حبیب کی عظمت پہچانی کہ حسین کے دوست ہیں حبیب۔ اور ایسے دوست، حسین کے دوست جن کو یہ معلوم ہے، حبیب ابن مظاہر کو یہ معلوم ہے کہ مجھے ایک دن اپنے دوست حسین کے اوپر جان کو قربان کرنا ہے۔ عزیزو، حبیب ابن مظاہر کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ رسول کے صحابی بھی، آپ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے صحابی بھی، اور صحابیت کا مقام یہ تھا کہ اصحاب امیر المومنین میں خاص مرتبہ رکھتے تھے حبیب ابن مظاہر۔ اس مرتبے کا عالم یہ ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ ان خاص صحابہ میں سے تھے کہ جن کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے غیب کی خبریں، جس کو علم بلایا والمنایا کہتے ہیں، امیر المومنین نے وہ علم عطا فرمایا تھا۔ مدینۃ الباب علم نے، سلونی کا دعویٰ کرنے والے نے اپنے صحابی حبیب ابن مظاہر کو یہ علم عطا فرمایا تھا جسے علم بلایا اور منایا کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ علم جو انسان کو مستقبل کی خبریں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جناب حبیب اور جناب میثم تمار کو امام نے یہ علم عطا فرمایا، اور جناب حبیب اور میثم تمار روایت کہتی کیونکہ دونوں کوفے کے اندر رہتے تھے اور دونوں امیر المومنین کے خاص صحابہ میں ہیں، دونوں کا مرتبہ عظیم ہے، عظیم مرتبے میں فائز ہیں۔ میثم کا مرتبہ یہ ہے کہ مولا متقیان نے فرمایا، میثم تمہیں ہماری محبت میں قتل کر دیا جائے گا، اور میثم جس شجر کے اوپر، جس درخت کے اوپر تمہیں قتل کر دیا جائے گا وہ میثم تھے۔ اگر کوئی انسان ہوتا تو اس کھجور کے درخت کو کاٹ دیتا، لیکن میثم ہے کہ جس دن سے مولا نے بتایا ہماری محبت میں کھجور کے درخت پہ لٹکا دیا جائے گا، اس کھجور کو آبریزی کر رہے ہیں۔ اللہ، یہ ہے محبت، یہ ہے یقین۔ ایسے ہی حبیب ہیں۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے دونوں حبیب اور میثم ایک مقام پہ ملے اور دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ جناب حبیب نے ایک جملہ میثم تمار کی طرف فرمایا، میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کو علی کی محبت میں قتل کر دیا جائے گا، سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو بطیخ فروش یعنی تربوز بیچا کرتا ہے۔ ظاہراً میثم تمار کھجورے بھی بیچا کرتے تھے، تمار کہتے ہیں کھجور بیچنے والے، اور ظاہراً جناب میثم تمار بطیخ تربوز بھی بیچا کرتے تھے۔ تو جناب
میثم تمار نے بھی ایک مرتبہ مسکرایا اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ میں بھی اس شخص کو دیکھ رہا ہوں الذی یخرج لنصرت ابن بنت رسول اللہ، میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جو نبی کے نواسے کی نصرت کے لیے نکلے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا وَيُجِيلُ رَأْسُهُ فِي الْكُوفَةِ وَيُجِيلُ رَأْسُهُ فِي الْكُوفَةِ، اور جس کے سر مبارک کو، یعنی حبیب کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، جس کے سر مبارک کو نیزے پر کوفے کے اندر گھمایا جائے گا، میرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے۔ یہ دیکھیے امام نے یہ علم میثم تمار کو بھی اور حبیب ابن مظاہر کو بھی بتایا ہوا تھا کہ تمہیں کس طرح قتل کیا جائے گا، تمہیں کس عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جو یہ بات سن رہے تھے، مستقبل کی باتیں بیان کر رہے ہیں، حیران و پریشان ہو گئے۔ روایت کہتی ہے کہ انہوں نے آپس میں جب وہ دونوں چلے گئے تو یہ بات میں جو لوگ سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو جھوٹ بولنے والے کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور روایت کہتی ہے کہ فدخل رشید الحجری، اب وہ گفتگو کر رہے تھے اور وہ گفتگو کر کے چلے گئے تو ایک مرتبہ رشید حجری جو مولائے کائنات کے صحابی تھے وہ تشریف لائے۔ ان لوگوں نے جو جناب میثم تمار اور حبیب کی گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے میثم تمار جناب رشید حجری سے کہا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ حبیب اور میثم کچھ گفتگو کر رہے تھے کہ ایسے قتل کر دے جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ جناب رشید حجری نے کہا کہ جو کچھ کہا وہ صحیح کہا ہے، لیکن میثم تمار ایک بات کو بھول گئے کہ جس میں یہ بات یہ تھی کہ حبیب کا سر جو نیزے پہ آئے گا، جو سر نیزے پہ لائے گا، اس کو 100 درہم عطا کیے جائیں گے۔ یعنی جہاں میثم تمار کو امیر المومنین نے یہ غیب کا علم عطا فرمایا تھا، یہ غیب کی بات علم بلایا و منایا تھا، وہیں حبیب اور رشید حجری کو بھی امام نے علم عطا فرمایا تھا۔ اب عزیزان گرامی محسوس کریں، جس کا مرتبہ یہ ہو کہ امام نے جن کو غیب کی خبریں بتائی ہوئی تھی، امام کے صحابہ ہیں اس مرتبے کے کہ جن کو امام نے یہ علم عطا فرمایا، یہ باتیں غیب کی باتیں امام نے فرمائی تھی۔ اب عزیزان گرامی حبیب ابن مظاہر کی وہ شخصیت، اب جب حسین کربلا پہنچ گئے تو امام حسین نے ایک خط لکھا۔ امام حسین نے جناب حبیب ابن مظاہر کو ایک خط لکھا اور فرمایا، اور تحریر یہ تھی کہ امام نے فرمایا من الحسین ابن علی الى حبیب ابن مظاہر الى رجل الفقیہ، حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر رجل فقیہ کی طرف۔ پھر فرمایا یا حبیب انت تعرف قرابتنا من رسول اللہ، اے حبیب تم ہماری قرابت کو جانتے ہو کہ اللہ کے رسول سے ہماری کیا قرابت ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا اور حبیب سے فرمایا یا حبیب لا تبخل بنفسک، اے حبیب تو اپنے نفس کو بخالت نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ آنے میں تاخیر ہو جائے اور زہرا کلال کربلا مولا میں شہید کر دیا جائے۔ وَتُجَازِيكَ محمد الرسول اللہ یوم القیامہ، اے حبیب تجھے اس فعل کی جزا اللہ کا رسول قیامت کے دن دے گا، یعنی نصرت حسین کی جزا اللہ کا رسول سید الانبیاء عطا فرمائیں گے۔ اور کیا فرمایا کہ حبیب جلدی کرنا آنے میں، لا تبخل، بخل نہ کرنا، تاخیر نہ کرنا، اپنے نفس کی حفاظت میں نہ لگ جانا۔ عزیزو یہ ہیں حسین کے صحابی۔ اور ایک جملہ فرمایا میرے مولا نے جو
رہتی دنیا تک یہ جملہ، تاریخ فخر کرے گی اس جملے کے اوپر۔ فرمایا الا رجل من الحسین ابن علی حبیب ابن مظاہر الا رجل الفقیہ، رجل فقیہ کی طرف۔ اصل فقیہ کہتے کسے ہیں؟ رجل فقیہ امام نے کہہ دیا تھا حبیب ابن مظاہر تو کافی نہیں تھا، کافی تھا، لیکن امام نے حبیب ابن مظاہر کی صفت کو ظاہر کیا۔ وہ کیا تھی؟ فقیہ ہونا۔ امام نے فرمایا من الحسین الی رجل الفقیہ۔ مولا رجل فقیہ کیوں کہا؟ فقیہ کے معنی کیا ہے؟ فقیہ کہتے ہیں یا علم اصول کے جاننے والے کو، یا کہتے ہیں من یقرأ القرآن و یعلم القرآن، یا تو وہ شخص قرآن پڑھتا ہو اور قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ اللہ اکبر! آقا رجل فقیہ کو بلا رہے ہیں، یعنی تاریخ گواہ رہے گی کہ حسین نے چرواہوں کو اکٹھا نہیں کیا تھا، حسین نے کربلا کے میدان میں جن کو بلایا وہ قرآن کے عالم بھی تھے اور قرآن کے معلم بھی تھے۔ اللہ اکبر! وہ قرآن کے عالم بھی تھے اور قرآن کے معلم بھی تھے، تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ حسین کے ساتھ وہ لوگ تھے جو گمراہ تھے۔ نہیں، حسین کے ساتھ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھنا بھی جانتے تھے اور قرآن کی تعلیم دینا بھی جانتے تھے، یعنی وہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ حق کیا ہے۔ جو قرآن کا معلم ہوگا اسے حق کی تمیز ہوگی ہی نہیں، وہ حق و باطل میں فیصلہ کرنا جانتا ہوگا، بلکہ حسین نے ان کو بلایا جو قرآن کے معلم تھے اور قرآن کے قاری قرآن بھی تھے، تاکہ رہتی دنیا تک یہ پتہ چل جائے حسین کے ساتھی، حسین نے وہ تعداد میں تو کم تھے، اللہ اکبر، وہ تعداد میں تو کم تھے، لیکن علم کے پیمانے میں جسے حسین جیسا رجل فقیہ کہے اس کے علم کا کیا معیار ہوگا۔ عزیزو، یہ در اہل بیت کا در ہے۔ عزیزو، کسی کو میں کوئی لقب دے دوں، یہ دنیا کسی کو کوئی لقب دے دے الگ بات ہے، کسی فقیر کو غنی کہنا الگ ہے، کسی جھوٹے کو صدیق کہہ دینا الگ ہے۔ عزیزو، تاریخ نے ان کو بھی صدیق کہا جس نے فاطمہ زہرا کا جھٹلایا، لیکن اگر کسی کو فقیر کہے اور حسین ابن علی فقیر، اس کے علم کا کیا معیار ہوگا، اس کے علم کی منزلت کیا ہوگی، وہ علم کے کس درجے پر فائز ہوگا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر کا ایک کوفے کے اندر مشغلہ تھا کہ حبیب ابن مظاہر کوفے کے اندر تعلیم قرآن دیا کرتے تھے، اور کیوں نہ تعلیم دے، علی کے ان خاص صحابہ میں سے ہیں، علی کے ان خاص صحابہ میں سے جن کو علی نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ جب علی نے غیب کا علم عطا فرمایا، وہ علی جب ابن عباس کو تفسیر قرآن کی تعلیم دے رہا تھا تو کیا علی نے حبیب ابن مظاہر کو قرآن کی تعلیم میں، جو معلم قرآن تھا، کیا اس کو قرآن کی تفسیر نہ بتائی ہوگی؟ کیا علی نے اس کو علم کو ایسے تعلیم فرمایا ہوگا؟ تعلیم فرمانے کا حق ہے، اور وہ تعلیم فرمانے کا حق ایسا ہوا کہ حسین نے اسے رجل فقیہ کہہ کے خطاب کیا۔ ایسا عالم علی کی تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ اس کو حسین ابن علی نے، یعنی امامت نے اس کو رجل فقیہ تسلیم کیا۔ اللہ اکبر! حسین نے جس کو رجل فقیہ کہا ہو اس کا علم کا معیار کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی منزلت کیا ہوگی، اور کیوں نہ ہوتے حبیب رجل فقیہ، کہ تعلیم جس سے حاصل کی ہے وہ معلم قرآن سلونی کا دعویٰ کرنے والا علی ابن ابی طالب سے جس نے تعلیم حاصل کی ہو اسے حسین فقیہ کہہ رہے ہیں، اور دنیا کے القاب نہیں ہے، دنیا جھوٹوں کو سچا کہہ دیتی ہے، حسین نص امامت یہ کہہ رہا ہے رجل فقیہ۔ محسوس کیا آپ نے حبیب کی منزلت؟
یہ ہے حبیب کا مرتبہ۔ اب عزیزان گرامی، ایک جملہ فرمایا رجل الفقیہ، مرد فقیہ، حسین نے مرد کہہ کے مخاطب فرمایا، حسین نے مرد کہا ہے۔ تو عزیزو یاد رہے، ہمیشہ فقیہ جو ہوگا وہ مرد ہوگا، فقیہ بزدل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، آج دنیا ایک رجل فقیہ سے ڈر رہی ہے۔ کل حسین نے رجل فقیہ کو بلایا تھا میں اپنی نصرت کے لیے، آج دنیا اس رجل فقیہ سے بھی ڈرتی ہے جو فقاہت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو آج فقیہ ہیں۔ کل فوج باطل کے سامنے ایک فقیہ تھا، آج بھی سپر طاقتوں کے سامنے رجل فقیہ ہے۔ نہ کل رجل فقیہ خوف زدہ ہوا، نہ آج کا رجل فقیہ کسے ڈرتا ہے۔ جو بات کہتا ہے وہ رجل فقیہ ایسا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر 4 لفظ رجل فقیہ لکھ دے تو دنیا کی طاقتور حکومتیں پست ہو جائیں، شکست ہو جائیں۔ رجل فقیہ کی طاقت اور عظمت پہچانیے عزیزو، اور ایک جملہ سنیے آخر فقیہ کی عظمت۔ آج دنیا جگہ جگہ سے لوگ علماء کی اور فقہا کی مخالفت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو کربلا کا ماننے والا ہوگا، جو حسین کا ماننے والا ہوگا، وہ عزادار ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ فقیہ کو تسلیم نہ کر لے، کیونکہ اگر حسین رجل فقیہ کو بلا سکتے ہیں کوفے سے، تو عزیزان گرامی فقیہ کو پہچانیے۔ حسین نے ایک فقیہ کو بلایا اپنی نصرت کے لیے، آج لوگ فقہا کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یاد رہے، حسین کا چاہنے والا، حسین کا ماننے والا کبھی فقہا کی مخالفت نہیں کر سکتا، بلکہ فقہا کے امر کی اتباع کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس فقیہ کے قلم کی تو ظالم نے بھاپ لیا ہے، ظالم نے فقیہ کے طاقت کا اندازہ لگا لیا ہے۔ بس میرے دوستو، آپ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ فقیہ کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ایک رجل فقیہ جو نجف الاشرف میں تشریف فرما ہے، اگر وہ ایک جملہ لکھ دیں، جہاد واجب کفائی ہے، صرف اتنا لکھا، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کہو، ان کی خدائی غرق ہو گئی عراق کے تپتے صحرا میں، عراق کے ریگستان میں وہ غرق ہو گئے۔ یہ ہے فقیہ کی طاقت۔ عزیزان گرامی، یہ ہے فقیہ کی عظمت، حسین نے جسے فقیہ کہہ کے بلایا۔ بس عزیزو، گفتگو کو زیادہ طولانی نہیں کرنا، حسین جسے رجل فقیہ کہے، اب فقیہ کی عظمت پہچانے، فقیہ کا مرتبہ پہچانے۔ وہی فقیہ جس کو حسین نے لکھا، اور ایک جملہ امام حسین نے لکھا، لا تبخل، سے کہا اے حبیب اپنے نفس کی بخالت نہ کرنا، اپنی جان کے حفاظت میں نہ لگ جانا۔ حبیب عزیز و حسین کا قاصد لے کے کوفہ پہنچا، اور کوفے کا ماحول اس قدر سنگین، اس قدر تشویقناک تھا کہ ابن زیاد نے ہر سمت اپنے جاسوسوں کو چھوڑا ہوا تھا کہ کوئی کوفے سے حسین کی نصرت کے لیے نہ چلا جائے۔ حبیب ہے کہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ دق الباب ہوا، حبیب اٹھے، کوفے کا ماحول خراب تھا، کیا دیکھ کہ قاصد ہے کہ خط کو لے کے آیا ہے۔ خط کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا، زوجہ نے پوچھ لیا کس کا خط ہے؟ ایک مرتبہ حبیب نے فرمایا زہرا کلال نرغ عادہ میں گر چکا ہے، حسین نے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے، علماء بیان فرماتے ہیں
کہ حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد حبیب جب امتحان لیا کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عالم میں اگر میں تمہیں کس طرح چھوڑ کر چلا جاؤں. ایک مرتبہ زوجہ حبیب تڑپ، ادھر زہرا کا لال نرغے آدھا میں گھرا ہوا ہے. اے حبیب، قیامت کے دن اگر زہرا نے پوچھ لیا اے حبیب تجھے اپنے اہل و عیال زیادہ عزیز تھے یا میرا لال، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے حبیب نصرت حسین کے لیے نکلے. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے کیا دیکھا، کوفے کی سمت سے غبار نمودار ہوئی. اے عباس دیکھو تو صحیح، کہیں میرا دوست حبیب تو نہیں آ رہے ہیں. روایت کہتی ہے کیا دیکھا کہ حبیب تشریف لائے. آقا زہرا کے لال پہ یہ مصیبت کا وقت آ گیا. ایک مرتبہ اصحاب حسینی میں خوشی کی لہر دوڑی، یہ خبر زینب کو خیام میں پہنچی. ارے حبیب کوفے سے نصرت حسین کے لیے آ گئے. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ زینب نے اکبر کو بھیجا، اکبر حبیب کو میرا سلام کہنا. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی حبیب کو سلام کہا، ارے حبیب نے امامہ پھینک دیا. ارے زہرا کی لاڈلی شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلائے. اے حبیب تپتے صحرا میں حسین کا کوئی مددگار نہیں. اے حبیب میرے بھائی کی حفاظت کرنا. اجرکم علی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. روایت کہتی ہے کہ حبیب عمر میں تو بہت زیادہ تھے، ضعیف تھے، لیکن حسین کی محبت نے جوان کر دیا. وہ جنگ کی جب میدان کارزار میں گئے جو یادگار زمانہ ہے، لیکن ایک مرتبہ وہ وقت آیا حبیب زین سے زمین پہ تشریف لائے، آواز دی اے آقا مدد کے لیے آئے. حسین نصرت کے لیے دوڑے. ارے مجھے نہیں پتا حبیب کی نصرت کے لیے حسین جب پہنچے تو کیا دیکھا، حبیب خون میں غلتا ہے. ارے حسین تڑپ گئے. ارے حبیب نے ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھا ہوگا. اے آقا تم میری نصرت کے لیے آ گئے، لیکن کچھ دیر بعد تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. معبود ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. معبود جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہمیں زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرما. معبود بحق محمد و آل محمد جن مومنین نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. معبود بحق محمد و آل محمد فرش عزا امام حسین علیہ السلام میں جو بھی رکاوٹیں ہیں معبود ان رکاوٹوں کو دور فرما. معبود زیادہ سے زیادہ میں امام حسین علیہ السلام میں گریہ و بکا کرنے کی توفیق عطا فرما. مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. معبود بحق محمد و آل محمد بیماری پھیلی ہوئی کرونا، معبود اس سے عزاداران امام حسین، ماتمداران امام حسین اور شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما. معبود وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.